نہ ہمیں کوئی قبضہ چھڑانے کی ضرورت ہے، چونکہ جو کچھ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، اور تاریخ کو بھی اس بات کا پتہ ہے۔ ہم فقط جوانوں کے ذہنوں سے اس بات کو صاف کرنا چاہتے ہیں، اور جو اقوام ملل اور نہل ہیں ان کے ذہنوں میں ایک وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ وضاحت کرنا تو کسی کے لیے کوئی ناگوار تو نہیں نہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب جو ہے نا وہ یہ تھا۔ اب یہ ہے کہ وہ قبضہ جو ہو گیا تو وہ ہو گیا، چھڑانے کی ضرورت ہمیں بھی نہیں اور نہ ہی ہم چھڑا سکتے ہیں، چونکہ اس دور میں بھی جو ہے نا وہ اسی طرح وہ سلسلہ رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز ہے کہ تھوڑی سی اگر دینی دیانت جس کو کہا جائے یا امانت داری جس کو کہا جائے، اگر صحیح معنوں میں اہل تشیع کے ان نظریات کو ذہن میں یا خیال خاطر میں رکھا جاتا تو اتنی بڑی جو ہے نا وہ میں نہیں سمجھتا۔ باقی جتنے مسائل تھے وہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ توڑا گیا، اور اسی اس میں ایپیسوڈ میں نے کہا کہ میں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا جو ہے نا وہ قائل نہیں، جبکہ سب چیزیں نہ ٹکڑے کیے، پھاڑ پھاڑ کے جو ہے نا وہ ان کو مسائل کو جو ہے نا بیان کیا، ہماری کتابوں سے ٹکڑے بھی کیے، پھاڑا بھی، ان کو ہضم بھی کیا، ان کو کھا بھی گئے، اور اس کے باوجود ہم تو پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ اسی کا نام اگر تحقیق حق اور انصاف ہے تو پھر تو واہ ویلا ہے، اور یہی کہنا چاہیے کہ مقدمہ بھی خود بنایا، کرسی عدالت بھی خود بیٹھے، اپنے مفاد پہ فیصلہ بھی کر دیا، تو اسے تحقیق نہیں کہتے ہیں، اسے انصاف بھی نہیں کہتے ہیں۔ باہر کے باتیں لمبی نہ ہو جائے، میں عرض کرتا چلوں کہ جہاں تک ہے موضوع امامت یعنی اس کی اہمیت کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی اتنی اہمیت ہے۔ پہلی چیز، اگر اس امامت اور خلافت کی اہمیت نہ ہوتی تو سقیفہ پہ کیوں جمع ہو گئے تھے سارے؟ یعنی اس کی اہمیت تو ہے نا کہ پیغمبر کے جنازہ پڑھا ہے تو پڑھا رہے، پیغمبر کو تجہیز تکفین ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ ہم نے یعنی یہ بذات خود کہتے ہیں کیا اہمیت ہے خلافت؟ خلافت کی اہمیت وہی خود بذات خود سقیفہ ہے، یعنی سقیفہ میں جو جمع ہوئے ہیں اتنی اہمیت ہے کہ پیغمبر کے جنازے میں ڈیلے ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ان کی تجہیز و تکفین اسی طرح پڑی رہے۔ اس خلافت کو جو ہے جو ہم چاہتے ہیں اس کو جو ہے نا صحیح طریقے سے جو ہے نا انڈوز کریں تاکہ جو ہے نا بعد میں وہ سلسلہ رہے۔ میں کہ اس بات میں نہیں ہے، یہ جواب اس کو نقضی ہم کہتے ہیں، اس کو جواب حلی نہیں، آتے ہیں مثبت جو ہے نا گفتگو کی طرف، اور اس میں یہی ہے۔ لیکن یہ آپ کو ایک دلیل ہے ایک بہت بڑی کہ سقیفہ میں جمع ہونا اور نظریہ خلافت کی اور اس کی اہمیت کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے کہ پیغمبر کا جنازہ روکا جا سکتا ہے، خلافت پہ میٹنگ مقدم رہ سکتی ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا خلافت اور امامت کی، امامت جو ہمارے ہاں ہے، ہمارے ہاں جو مکتب تشیع میں جو جعفری سکول آف تھاٹ جسے کہا جائے ان کے ہاں ہے، اہل تسنن اور اہل تشیع میں فرق ہے امامت میں۔ ان کے ہاں جو کچھ بھی ایک عمومی سی چیز ہے کہ جس میں نہ اصولی مسئلہ ہے یہ، بلکہ وہ ایک فروعی مسئلہ اس کو سمجھتے ہیں۔ ان کے اصولی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو تعلق جو ہے نا وہ پرنسپل آف ریلیجن کے ساتھ ہو یا اسے کریڈ آف ریلیجن کہا جائے اہل تسنن کا، انہیں وہ نظریہ ان کا مبارک ہو، کوئی ہم اس میں جو ہے نا کوئی جدال نہیں ہے، کوئی قتال نہیں ہے، کوئی کچھ بات جو ہے نا کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، وہ اپنی بات رکھیں۔ بات جو ہو رہی ہے انہوں نے ایک اس مسئلے کو ایسا جو ہے نا وہ اس انداز کے ساتھ توڑا ہے، مروڑا ہے کہ ہم اس چاہتے یہ ہیں کہ امامت بذات خود الامامت ریاست عامت، یعنی یہ امامت وہ ایک عمومی طور پر یعنی ایسی لیڈرشپ ہے، ایسا رولرشپ ہے، ایسی گائیڈینشپ ہے کہ جو دینی اور دنیاوی امور میں ہوتی ہے پیغمبر اسلام کی نیابت میں۔ یاد رکھیں ایک اور کنفیوژن نہ رہے آپ کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ امامت کوئی نئی شریعت نہیں ہے۔ امامت کا تعلق ہر نبی، 5 شریعتیں ہیں ہمارے پاس، 1,24,000 ہمارے پاس انبیاء ہیں، 313 اس میں رسول ہیں، 313 رسولوں میں 5 اولي العزم رسول ہیں کہ جو صاحب شریعت ہیں۔ جتنے یہ صاحب شریعت پیغمبر اسلام ہمارے سب انبیاء اور سارے رسل کے سید و سردار ہیں، ان کی جو شریعت ہے یہ نہیں ہے کہ امام آئے گا تو ایک یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں آپ کو، اور یہ عوام کے ذہن اور دماغ اور ان کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے یہ سارے باتیں وہ کیا کرتے ہیں۔ امام کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آتا ہے، اللہ کا کام شریعت کو نافذ کرنا ہے، اللہ کا کام ہے شریعت کو اتارنا۔ پیغمبر اسلام پہ وہ شریعت آتی ہے، پیغمبر اسے پھیلاتے ہیں عوام تک اس شریعت کو۔ امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس شریعت کی حفاظت کرنا ہوتا ہے کہ وہ اقدار کہ جو حضرت آدم سے لے کر اور
تا قیام قیامت تک رہنے والی ہیں، وہ ایسا صندوق و سر ہے، یعنی سارے اسرار اور رموز الہیہ کا امام ہوتا ہے کہ جو اس شریعت کی حفاظت تا قیام قیامت کرتا ہے۔ باتیں انشاءاللہ آئیں گی، اور وہ باتیں ایسی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام کی جس طرح صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور باقی جو کتب احادیث ہیں اس میں بھی یہ حدیثیں جو ہے نا ملتی ہیں، اور اس انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ ملتی ہیں کہ اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس قدر مفصل ہیں کہ آپ اگر انہیں دیکھیں کہ وہ احادیث کہ جن کے سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہے پیج جی، تو یہاں پہ آپ دیکھیں دونوں احادیث، یہ ایسی گفتگو ہے کہ جس میں متواتر ہے، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ کیا صحیح مسلم سے ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اور جابر بن سمرہ سے یہ حدیث ہے، اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں سمعتو، یعنی جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے، کیا سنا ہے؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا یزال الاسلام عزیزا الى 12 خلیفتا، کہ میرے بعد جو ہے نا وہ 12، کبھی بھی یہ اسلام تمام نہیں ہوگا، فقط اسلام مکمل ہوگا میرے 12 خلفاء کے ساتھ۔ ثم قال کلمتا لم افہمها، پھر کہتے ہیں کہ جابر کہتے ہیں کہ مجھے پیغمبر اسلام نے ایک بات کی کہ جو میں نہیں سن سکا، نہیں سمجھ سکا۔ فقلت لأبی، میں نے اپنے بابا سے پوچھا، ما قال، پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا ہے؟ تو انہوں نے بتایا فقال کلہم من قریش، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ قریش سے ہوں گے۔ اس ضمن میں اتنی احادیث ہیں، ہم چونکہ ساری ہم آپ کو کوٹ دیے جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ کچھ تحقیق آپ کے ذمہ بھی چھوڑتے ہیں، یہ اس طرح صحیح مسلم سے بہت، یہ دیکھیں لا یزال ھذا الدین عزیزا لا یزال ھذا الامر، یعنی یہ ساری کی ساری اسی سے جو ہے نا وہ جابر سے جو ہے یہ روایت ہے۔ الدین قائما حتی تقوم الساعہ او یکون علیکم 12 خلیفتا کلہم من قریش، یہ دین جو ہے نا قیامت اس وقت تک جو ہے نا وہ قائم، یعنی کامل نہیں ہوگا، قائم رہے گا قیامت تک کے لیے، جب تک کہ میرے 12 خلفاء، اور وہ جو میں کل بھی ایک سن رہا تھا کہ کہتے ہیں بس 30 سال جو ہے نا وہ خلافت رہے گی، اور جب یہ حدیثیں ساری کا خدا کا خوف نہیں آتا ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ یہ دین جو ہے نا وہ قائم اور دائم رہے گا قیامت تک کے لیے، جب تک میرے 12 جو ہے نا خلفاء۔ آپ کس کو کہیں گے؟ 30 سال کہیں گے؟ یہ دین 30 سال کے لیے آیا ہے، اور پھر بات جو ہے نا یہ ہے کہ قیامت تک اس دین نے رہنا ہے، اس بات کے اوپر جو ہے دلیل ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ یہ ادلہ ہیں، اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے اس کی اہمیت کی، اور اہمیت تو ایسی ہے کہ اگر اس کو حضرت بھی نہ مانے تو شاید جو ہے نا ایک بہت ہی اس میں گرفتار ہو جائیں کہ پیغمبر اسلام، یہ بھی سنی شیعہ دونوں میں جو ہے نا مسند احمد ابن حنبل میں یہ روایت ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے وہ جہالت کی موت مرتا ہے، کفر و شرک کی موت مرا کرتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ امامت پہ اوپر آپ کو کوئی حدیث نہیں ملی ہے یا کوئی آپ کو آیتیں بھی آئیں گی، لیکن چونکہ آج مقدمتاً گفتگو ہو رہی ہے تو لہٰذا اسی حد تک چونکہ اتنی ڈوز ہونی چاہیے جتنی جو ہے نا انسان ہضم کر سکے، تو یہی ہے آج جو گفتگو ہے اس کی اہمیت کے سلسلے میں ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ، امام زمانہ کس نے کہا ہے؟ کہ امام زمان خود بذات خود اس بات دلیل بنتا ہے کہ اس وقت آپ کا امام زمانہ کون ہے؟ یہ من مات ولم یعرف امام زمانہ، کہ جو مر جائے اس حالت میں کہ اپنے امام زمان یعنی اپنے ٹائم کے امام کو نہیں پہچان سکا، لا یعلم نہیں ہے یہاں پہ، میں اہل تشیع کے لیے بھی یہ بات کر رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں اس بات کو، فقط اس طرح سمجھ جانا کہ میرا امام علی ہے، نہیں، مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے امام کے وہ صفات کمال کیا ہیں، میرے امام کا نظریہ توحید کیا ہے، میرے امام کا نظریہ امامت کیا ہے، میرے امام کا نظریہ عدالت کیا ہے، میرے امام کا نظریہ معاد کیا ہے، وہ صفات ان کی باطنی صفات کیا ہیں، پہچاننا ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری کہ انہیں بھی اس بات کی خبر ہو جائے کہ
कि पैगम्बर इस्लाम का फरमान मुस्नद अहमद इब्न हंबल में, बाकी भी जो है ना अकायद नसफी में ये आता की रिवायत जो है ना मौजूद है कि मम माता वलम यारिफ इमाम ज़मान ही फ़कत माता मीततन, और बात कहते हैं मीतन या मैततन जाहिलिया, कि वो अपने इमाम की मारिफत के बगैर मर जाए वो मुर्दार की मौत मरा करता है। बस कहता है मीततन यानी जहालत की मौत, कुफ्र की मौत, शिर्क की मौत जो है ना वो मरा करता है। तो लिहाजा बहुत ज़रूरी है 48 साल को जो है ना बहुत इस वक्त भी अल्लाह ने ये तौफीक दी है, इस बात की तरफ उन्हें आगे जाना चाहिए। बात रह गई आपकी कि इमामत की जो अहमियत है, हम नहीं कहते हैं क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता मसले जो है ना वो खुलेंगे कि ये कब से शुरू हुआ है, लेकिन मैं आपको ले चलता हूँ 8वें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में। वो 300 साल छोड़ें, वो तो उसकी तो बाद में अपनी अलग जगह से जो है ना वो गुफ्तगू की जाएगी, वो एक अलग मौजू है कि जिसके लिए कि ये इमामत का आगाज़ कब हुआ है, उस वक्त देखेंगे कि वो कहाँ से शुरू हुई, कि 300 साल के बाद शुरू हुई या पैगम्बर इस्लाम के दौर में जो है इस बात का जो है ना इजरा किया गया, ये बाद की बातें हैं। लेकिन अभी चूंकि अहमियत का मसला हो रहा है ताकि ये एक दफ़ा जहन में ये चीज़ें जम जाएं, जहन नशीन हो जाएं, उसकी अहमियत की खबर हो जाए, उसके बाद इंशाअल्लाह जो बाकी मसाइल हैं। एक रिवायत मैं चाहूँगा कि क़िबला रिवायत से पहले थोड़ा सा इमामत के जो मफ़हूम को वाज़ेह कर दिया जाए, फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन उस